قد كفاني علم ربي من سؤالي. ایک الزام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی دھرا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ پر تشدد کروایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تو پسلیاں توڑوا دیں، اتنا مارا ان کو، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی پٹائی کروائی. اور یہ تو بڑا غلط کام ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، واقعی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہوا ہی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنیے اصل قصہ کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے. پھر جب عمر زیادہ ہوئی، بڑھاپا ہوا، ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور کے شہر میں میرا انتقال ہو تاکہ وہ جو شفاعت والی حدیث ہے وہ مجھے مل جائے. انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے مدینہ آنے کی اجازت دے دیں تو آپ کی نوازش ہے. انہوں نے اجازت دی، یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پھر وہاں پر یہ بیمار ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ ان کا پتہ لینے ان کے گھر بھی گئے اور ان سے کہا میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں بیت المال سے. تو انہوں نے کہا نہیں، سورہ واقعہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھا رکھی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو وہ اچھی ایک گفتگو ان کی آپس میں ہوئی. اور طبقات ابن سعد میں تو یہ بھی ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے پھر استغفار کیا. کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ آپ عبداللہ بن مسعود کی مغفرت کر دیجئے اور ان سے محبت فرمائیے. انہوں نے عثمان کے بارے میں یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے. یہ ایک محبت کی دلیل تھی کہ اگر ہمارے درمیان کبھی زندگی میں انسان ہے، کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو ہم ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے یہ معاملات ان کے ہیں. اس دوران آپ بتا دیں کہیں کوئی جھگڑا، کوئی پسلی ٹوٹی، کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ اصل میں تاریخ میں جو یہ روایات ہیں یہ اہل تشیع کے جو راوی ہیں ان کی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی راوی ایسی روایتوں کو نقل کرنے والا نہیں ہے. اور اصول یہ ہے کہ جو بھی روایت ایسی ہو جو صحابہ کرام کے بارے میں برا نقشہ پیش کرے اور اس کا راوی رافضی ہو، اس کے علاوہ کوئی اسے روایت کرنے والا نہ ہو، تو ایسی روایت اہل سنت والجماعت کے ہاں مردود سمجھی جاتی ہے. اور وہ ایک گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے جس سے صحابہ کرام کا نقشہ لوگوں کے سامنے بگاڑنا مقصود ہوتا ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ روایت کسی اور سے ہے ہی نہیں، اتنی بڑی اہم بات تھی بھائی، یہ تو مشہور ہونی چاہیے تھی، کئی راویوں کو پتہ چلنی چاہیے تھی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ جن لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانی ہے بس انہی کے اندر یہ ہے، باقی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں. دوسرا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا جو ماجرا تھا وہ یہ تھا، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جب باغیوں نے الزامات شروع کیے تو ان کو تحقیق حال کے لیے بھیجا گیا. یہ علاقوں میں گئے، تحقیق کر کے آئے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے گفتگو بھی کی کچھ باتوں پر، انہوں نے ان کو مطمئن بھی کیا. ان کی چاہت یہ تھی کہ میں اکیلے میں عثمان سے مل کر سب اعتراضات کو کہوں اور ان سے پوری تفصیل خود لوں تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں، دوسروں کو بھی مطمئن کر سکوں. وہ گئے ملنے کے لیے. عثمان رضی اللہ عنہ بزی تھے. انہوں نے دربان سے کہہ رکھا تھا بھی میں اس وقت بزی ہوں، کوئی بھی آ جائے تو آپ کہیے گا بعد میں تشریف لائیں. تو یہ آئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سعید بن عاص کو ساتھ لے کر. انہوں نے کہا بھئی تھوڑی سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کے ہمیں کچھ بات کرنی ہے. تو دربان نے کہا کہ وہ بزی ہیں، اب نہیں مل سکتے، پھر آئیے گا. انہوں نے اصرار کیا نہیں ہمیں ابھی ملنا ہے، کوئی ضروری کام ہے. اس نے کہا بھئی کہہ دیا ہے دوبارہ آئیے گا. اسی دوران حضرت عمار اور اس دربان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی اور اس دربان نے غلط کیا کہ اس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر ہاتھ اٹھا دیا اور ان کے ساتھ ان کا آپس میں کچھ تلخ کلامی میں جھگڑا ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. ان کے جو لفظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ صاف ہیں. قسم اٹھائی، فرمایا واللہ ما امرتہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو کوئی ایسی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ عمار پر ہاتھ اٹھائے، اور نہ ہی میں اس مارنے پر راضی ہوں.
نہ پہلے نہ اب کہ اس نے اچھا کیا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اس نے غلط کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ انہوں نے فرمایا فَلْيَقْتُصَّ مِنِّي إِنْ شَاءَ، اور اے عمار یہ عثمان حاضر ہے، جو کچھ اس نے تیرے ساتھ کیا وہی کچھ تو میرے ساتھ کر لے، میرا جسم حاضر ہے، مجھے مار مجھے پیٹ، تاکہ وہ بدلہ ہو جائے اور تیرا دل بھی ٹھنڈا ہو اور قیامت میں کوئی میری پکڑ بھی نہ ہو کہ ایسا نہ ہو اللہ مجھے ہی پکڑ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی ہے اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ تو یوں اس معاملے میں عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلے اور بعد میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر بالفرض اگر عمار رضی اللہ عنہ کی پٹائی حضرت عثمان نے لگوائی ہوتی تو ظاہر ہے ان کے دل میں یہ میل تو آخر تک ہونا چاہیے، لیکن جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر قتل کا حملہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت عمار عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے آدمی کے بارے میں قدم اٹھا رہے ہو جو اتنا نیک ہے اتنا اچھا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر حضرت عثمان کی تائید کی، ان کا ساتھ دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات پھیلائی گئی ہے ان کی طرف سے وہ غلط ہے۔ اصل میں یہ بات ایک غلط فہمی پر مبنی تھی جس کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی ان پر اس بات کو ڈالنا چاہیے۔ اب جو ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ کیوں کریں گے کہ ان کے دل میں اچھے جذبے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ گندے ہو جائیں، ان کا کوئی امیج خراب ہو جائے۔ اور ایک مسلمان تو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا، چہ جائے کہ حضور کے دوہرے داماد اور اتنے بڑے صحابی کے بارے میں ایسا قدم اٹھایا جائے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی اپنے دل کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔